تتمتن لحظے گزشتے کا کوئی تتمہ ہے، کوئی حصہ رہ گیا تھا. اقد بعد اجمع باقطع فابصع فابتع. کوئی اور الفاظ کے ذریعے بھی تاکید کرتے ہیں عرب. اجمع کے بعد اقطع کے ذریعے، ابصع کے ذریعے، ابتع کے ذریعے، ان کے ذریعے تاکید کرتے ہیں. اجمع کے بعد پھر اقطع، ابصع، ابتع. صحیح، وہی اجمع کے معنی میں استعمال ہے سارے. وبعد جمع کے بعد کن کے ذریعے تاکید کرتے ہیں؟ بتتعا، فبصعا، فبتعا. اقطع کا مؤنث، ابصع کا مؤنث، ابتع کا مؤنث. وبعد اجمعین کے بعد پھر ان الفاظ کے ذریعے تاکید کرتے ہیں. باقطعین، فابصعین، فابتع. رجاءنی القوم كلهم اجمعون، اقطعون، ابصعون، ابتعون. وبعد جمعہ کے بعد یہ جمع مؤنث بقطع، فبصع، فبتع. غیر منصرف ہے. ہاں ہونا چاہیے نا، غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے. جب مؤنث بھی غیر منصرف، مفرد مؤنث بھی، مفرد مذکر بھی غیر منصرف، مفرد مؤنث بھی. ہاں صرف جب مذکر منصرف ہے. ہاں اب دیکھیں تو وجہ کیا ہے. اجمع، اقطع، ابصع میں تو واضح ہیں، دو وجہ تو وہاں نظر آ رہے ہیں. لیکن جمع مؤنث میں دو وجہ کون سی ہے؟ دو سبب کون سے ہیں؟ ہاں قائم مقام سبب جمع مؤنث. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں جمع مؤنث کی بات کرتے، مفرد مؤنث کی بات نہیں کرتے مولانا. جمعہ ادھر کیا ہے؟ قائم مقام سبب. کون سے سبب تو قائم مقام ہے؟ کیا ہے؟ ایک عادل، ایک دیکھیے. ہاں وشد مجیء ذلك على خلاف هذا. اس ترتیب کے خلاف آنا شاذ ہے. کون سی ترتیب؟ ترتیب بتا دیا. پہلے اجمع آئے گا، اس کے بعد اقطع آئے گا، اس کے بعد ابصع آئے گا، اس کے بعد ابتع آئے گا. اس ترتیب سے. ہاں اس کے خلاف آنا شاذ ہے، شاذ ہے. وہ جی کل کے شعر کے اندر اس کے خلاف استعمال ہوا ہے. ہاں کیا؟ ثم ان النكر ان لم يفد توكيدها بأن كانت غير محدودة كحين وضمان فلا يجوز باتفاق. اچھا اب دیکھیں، معرفہ کی تاکید کر سکتے ہم الفاظ کے ذریعے. تاکید معنوی، معرفہ کی تاکید لفظی کر سکتے ہیں. تاکید معنوی ہو، تاکید لفظی معرفہ کے صحیح ہے. اب مسئلہ نکرہ کی تاکید کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. اس میں دو نظریے ہیں. بصریین کا الگ نظریہ، کوفیین کا الگ نظریہ. بصریین جائز نہیں سمجھتے ہیں نکرہ کی تاکید کرنا. بصریین کے نزدیک لا یجوز. ٹھیک. اما کوفیین دو گروپ میں تقسیم ہے. ان میں سے بعض کہتے ہیں، اچھا کوفیین کہتے ہیں کہ اگر نکرہ کی تاکید سے کوئی فائدہ مل جاتا ہے تو تاکید صحیح،
اما اگر فائدہ نہیں ملتا ہے تو تاکید صحیح نہیں ہے. یہ کوفین کا نظریہ ہے. اچھا کہاں پھر فائدہ مل جائے گا؟ کس نکرے کی تاکید میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ اگر نکرہ محدود ہو، نکرہ محدود ہو وہاں پر تاکید لانے میں فائدہ ہے، لہذا صحیح ہے. جیسے یوم و شہر محدود ہے نا، اول و آخر مشخص ہے. یوم 24 گھنٹے کو کہتے ہیں، شہر 30 دن ہوتے ہیں اس میں. ہاں اما اگر غیر محدود ہونے کی رہا، مثال یوم ہے، مثال کیا ہے، دہر ہے، زمان ہے، اول و آخر مشخص نہیں ہے، ان کی تاکید صحیح نہیں. صحیح ہے. اب دیکھیں شعر کا معنی دیکھو، پھر عبارت میں جاتے ہیں. وَإِن يُفِي التَّوْكِيدُ مَنْقُورٌ قُبِلَ، اگر نکرہ کی تاکید فائدہ دے تو اس کو قبول کیا جائے گا، وہ صحیح ہے. دیگر وَعَنْ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ الْمَنْعُ شَمِلْ، اما نحات بصرہ سے یہ بات نقل ہے کہ منع شامل کرتا ہے فائدہ والی صورت کو بھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ نکرہ کی تاکید صحیح نہیں ہے، چاہے وہاں فائدہ ہو یا نہ ہو. یہ شعر عبارت دیکھے ابھی. ثم ان النکرة ان لم يفد توکیدها، اگر نکرہ کی تاکید فائدہ نہ دے، فائدہ کہاں نہیں دیتا ہے؟ بأن كانت غیر محدودہ، اگر وہ نکرہ محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے. کحین و زمان غیر محدود ہے. دیگر ہاں فلا يجوز باتفاقا، تمام علماء کا اتفاق ہے، بصری اور کوفیین یہاں تاکہ صحیح نہیں ہے. بصریین بھی کہتے ہیں، کوفیین بھی کہتے ہیں. منتہا کوفیین کسی ایک صورت میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر بصریین جائز نہیں سمجھتے ہیں. کہاں جائز سمجھتے ہیں کوفیین؟ وَإِن يُفِي التَّوْكِيدُ مَنْقُورٌ، نکرہ کا تاکید اگر فائدہ دے، فائدہ کہاں مل سکتا ہے؟ بِأَنْ كَانَ مَحْدُودًا، وہ منقور اسم کیا ہو؟ محدود ہو. كَيَوْمٍ وَشَهْرٍ وَحَوْلٍ قُبِلَ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، یہ بات قبول ہے کوفیین کے نزدیک، یہ تاکید صحیح ہے کوفیین کے نزدیک. قال المصنف وهو اولى بالصواب، یہ کہہ رہا ہے کہ مصنف کہتا ہے یہ اولویت رکھتا ہے اعتبار ثواب کے. ثواب یعنی حقیقت کے مطابق یہ بات سماعا و قیاس، سماعی اعتبار سے سن لیا. دیکھے عرب سے ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں نکرہ کی تاکید کی گئی ہیں، اور قیاس بھی ہے. جب معرفہ کی تاکید صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ فائدہ دیتا وہاں پر. نکرہ میں بھی اگر فائدہ ملتا ہے تو ادھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. ہاں قیاس کرتے ہوئے اس کے اوپر لہٰذا صحیح ہونا چاہیے. ہاں وَأَمِينُهُ، اسی طریقے سے اس شعر کو دوبارہ لانا چاہتا ہے. کل تو یہ شعر گزر گیا تھا. ہاں اچھا، وَمِنْهُ اسی سے ہے نکرہ کی تاکید سے ہے یہ شعر بھی. یا لیتنی کنت صبیا مرضعا تحملنی الزلفا حولا اکتعا. دیکھیں حول مؤکد، اکتعا مؤکد. نکرہ کی تاکید کیا ہے یہاں پر؟ یہ وسیع دیا ہاں، حولا اکتعا. یہ زلفا میں سوچ رہا تھا صرف یہ اشعار میں ہے. ایک زلفا جویبر کی کیا ہے، بیوی بھی گزری ہے. جویبر اصحاب صفہ سے تھے، فقیر تھے، غریب تھے، غلام نبی کی طرح.
پھر پیغمبر اسلام نے اس کی شادی کرایا. پیغمبر نے اس کی شادی کرایا کس سے؟ زلفا سے. اس کا نام بھی زلفا بول گیا. اللہم. ہاں بعد میں یہ شادی کے بعد شہید ہوا کسی جنگ میں جا کر. جویبر شہید ہوا. شہید ہونے کے بعد اتنے زلفا کے خاصگار نکل گئے کہ کہا میں شادی کروں زلفا سے, تو کہا میں شادی کروں سے. کسی عام لڑکی جو خوبصورت ہو, ہاں باقیرہ ہونا, اس کے لیے اتنے رشتے نہیں گئے جتنے رشتے زلفا کے لیے گئے. ہاں شوہر شہید ہونے کے بعد. صحیح. اچھا. وزن بکلتا فی مثنى وکلا عن وزن فعلا ای جمعا فی المؤنث ووزن افعلا ای اجمعا فی المذکر. اچھا اب دیکھیں ایک مسئلہ یہاں بیان کرتا ہے. تثنیہ کی اگر تاکید معنوی مقصود ہو تو کیا کرتے تھے؟ کس کے ذریعے تثنیہ کی تاکید کرتے تھے؟ تاکید معنوی کلا کلتا. کلا مذکر کے لیے, کلتا مؤنث کے لیے. ہاں ان دونوں کے ذریعے ہم تاکید کرتے ہیں. آیا پھر یہاں پر اجمع جمع کا تسمیہ بھی استعمال ہوگا یا نہیں؟ جاءنی رجلانی اجمعانی یا جمعوانی مؤنث کے لیے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کہ لیکن یہ کلا اور کلتا اجمع اور جمع کے تسمیہ سے ہمیں مستغنی کر دیتے ہیں. جب کلا کلتا ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا چاہتا ہے کہ شعر دیکھیں شعر. وغن بکلتا, کلتا کے ذریعے مستغنی ہو جاؤ تسمیہ میں, اور کلا کے ذریعے کس سے مستغنی ہونا ہے؟ ان وزن فعلا, فعلا کے وزن سے اور افعلا کے وزن سے. افعلا کا تسمیہ کیا آئے گا؟ افعلا, افعلانی, اجمعانی. فعلا کا تسمیہ کیا آئے گا؟ ہاں اچھا فعلا نہیں, فعلانی. فعلا اول سے زور دو, آخر میں پھر کیا ہے آواز اخفا ہو جائے. کیا آئے گا تسمیہ؟ فعلانی, فعلانی, فعلانی. اچھا جمع وانی ہونا چاہیے. دیکھیں تسمیہ جمع وانی والا. ہاں اجا اللہ, آپ تو آج کل سرفمیر میں جاتے ہو یار. وغنا بولو دے کس کا تیرا اس کا پہلا امر ہے. کہ دیکھیے پہلا امر ہے ناقص ہے. اچھا لازم ہے تو یہ بات چنتا کے ذریعے اگر متعلق بنایا تو بات ہے. اچھا تو خود اس کو بھی سمجھ میں آ گیا, بعد میں کہا ہنس کا دیکھو سمجھ میں آ گیا کیا کہنا چاہ رہا پتا نہیں ہے مجھے. تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہ رہا. وغن بکلتا فی مثنى وکلا عن وزن فعلا ای جمعا. اچھا ابھی اس میں کیا اعتراض ہے آپ کا جناب علی؟ متعدد بنائی ہے. اچھا اچھا ٹھیک. یہاں پہ مطلب یہاں کہ وغنا کو مجبور آنا چاہیے. اچھا 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 کیونکہ یہ بکلا نائب فاعل بن جائے. فاعل معلوم ہے, مخاطب سے کہہ رہا, مستغنی ہو جاتی ہوں. وہ سمجھ آ گیا تھا, درمیان میں پھر تجاوز آ گیا.
وغن بکلتا فی مثنى وکلا عن وزن فعلا ای جمع فی المؤنث ووزن افعلا اجمع فی المذکر واجاز الکوفیون استعمال ذلك قیاسا. اچھا یہاں کیا ہوا؟ یہ کھلا اجمعانی سے مستغنی کر دیتا، کھلتا جمعوانی سے مستغنی کر دیتا. گاہی ایسا ہوتا ہے کلام عرب میں، دیکھیں سوا برابری کا معنی ہے کہ اس کا تسنیہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں سیان سیے کا تسنیہ استعمال کرتے ہیں. سیے کا تسنیہ، ہاں اچھا سیے کا تسنیہ کیا ہے؟ سیان برابر ہے، وہی معنی سوا کا تسنیہ دے رہا، یعنی سوا کے تسنیہ کے بدلے میں اس کا تسنیہ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایسی بات ہے، لیکن کوفیین کہتے ہیں اس کا استعمال صحیح ہے، با اجمع استعمال کر دیں گے یا جمع آوانی مؤنث کے لیے استعمال کر دیں گے قیاس کرتے ہوئے دوسرے اسماء تثنیہ پر. جیسے کہ دوسرے اسماء کا تثنیہ آتا یا نہیں آتا؟ آتا، ان کا بھی آنا چاہیے ختم، ان کا تثنیہ بھی استعمال ہونا چاہیے. لہٰذا کوفیین قائل ہے تثنیہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ دوسرا مطلب تھا ختم. ایک تیسرا مطلب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. کیا؟ اگر آپ ضمیر کی تاکید کرنا چاہتے ہیں نفس اور عین کے ذریعے. کس کی تاکید؟ ضمیر کی. کس کے ذریعے؟ نفس اور عین کے ذریعے. اب وہ ضمیر علی دو قسم کی ہے. پہلے ضمیر مرفوع، ضمیر منفصل، ضمیر متصل. ہمارے پاس ضمیر منفصل میں نہیں ہے، وہاں جائز ہے بغیر کسی شرط کے، منفصل میں جائز ہے. بحث ضمیر متصل میں ہے. متصل کی پھر تین قسمیں ہیں، متصل مرفوع ہے، متصل منصوب ہے، متصل مجرور ہے. ٹھیک، متصل منصوب کی بھی تاکید صحیح ہے. منصوب کی بھی تاکید کیا ہے؟ صحیح ہے، وہ رہتی ہے. اچھا مجرور کا حکم بعد میں بتا دے گا. ابھی ضمیر مرفوع متصل کی بات کر رہا ہے. ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کرے کس کے ذریعے؟ نفس اور عین کے ذریعے. یہاں کہتا ہے پہلے اس ضمیر متصل کی تاکید منفصل ضمیر کے ذریعے کر لیں گے، اس کے بعد نفس اور عین کے ذریعے کر لیں گے. صحیح ہے؟ ہاں دیکھیں شعر دیکھیں. وَإِن تُؤَكِّدِ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ، اگر آپ تاکید کریں ضمیر متصل کی نفس اور عین کے ذریعے تو کیا کرنا ہوگا؟ فَبَعْدَ الْمُنفَصِلِ، منفصل کے بعد نفس اور عین کے ذریعے تاکید کرنا ہے. اچھا اس ضمیر متصل سے مقصود کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں. کہہ رہا ہے کہ عنیت الظرف. اچھا اس سے مراد میرا مرفوع والی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع ہے متصل. ٹھیک. وَأَكَّدُوا بِمَا سِوَاهُمَا، اما ضمیر کی تاکید کیا ہے نفس اور عین کے علاوہ دوسرے الفاظ کے ذریعے. وَالْقَيْدُ لَنْ يُلْتَزَمَ، اما قید وہاں پر لازم قرار نہیں دیا گیا ہے. قید یعنی شرط. کون سی شرط؟ منفصل کے ذریعے پہلے تاکید کر کے بعد میں پھر ان کے ذریعے تاکید، ایسی بات نہیں ہے. نفس اور عین کے علاوہ مثال کل کے ذریعے تاکید کر لیں، ہاں کل کے ذریعے، عامہ کے ذریعے، جمعی کے ذریعے تاکید کر لیں. ہاں ادھر کوئی شرط نہیں ہے. صحیح عبارت دیکھیں ابھی. وَإِن تُؤَكِّدِ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ فَبَعْدَ أَن يُؤَكِّدَهُ، پہلے اس ضمیر کی تاکید کرے منفصل کے ذریعے، اس کے بعد نفس اور عین کے ذریعے تاکید کرنا ہے. عنیت بہذا الضمیر، اس ضمیر سے مقصود میرا کیا ہے؟ ظرف، مرفوع والی ضمیر مقصود ہے. ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس اور عین کے ذریعے کر لیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے
منفصل لائیں گے بعد میں نفس و عین کے ذریعے تاکید کریں گے. نحو قوموا انتم انفسکم، انفس تاکید ہے، قوموا کے واو کی تاکید لایا انفس کے ذریعے، تو پہلے انتم کے ذریعے تاکید کیا، بعد میں انفس کے ذریعے لایا. بخلاف قوموا انفسکم، اس کی طرح یہ صحیح نہیں ہے، قوموا انفسکم صحیح ہے. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فضال ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ پہلے کسی اور مسئلے میں مبتلا تھا، اس کے بعد ابھی الجھا ہوا ہے. اجا مخاطب کا صیغہ بھی تک فاعل کیا ہوتا پتہ نہیں ہے اس کو. واغنا کہاں بنایا گا کہ منزل بھی بنانا چاہے یار بابا، کیا کون سا قاعدہ کس کے ساتھ آپ نے مخلوط کر دیا تو ایسی باتیں کرتے ہو؟ آگا صورت اول نہیں پڑھی ہے آپ نے؟ صورت اول مجبور. اچھا فعل معلوم متعدی نہیں ہوتا کیا؟ مجھے پہلی کس دنیا سے باتیں کر رہا؟ فعل معلوم کو ہم متعدی نہیں کر سکتے، مجبور کر کے آپ متعدی کو. یہ کیا باتیں ہیں آپ کی؟ مجھے ہے جاؤ دوبارہ جا کر کے کتاب لے کر آئے تو حصہ اول پڑھ لیں گے. کیا کرے آئے سال آئندہ نہیں پڑھی، سال گزشتہ نہیں پڑھی ہے. اچھا کیا ہوا یہاں؟ یہ نفس اور عین کی پہلے تاکید، نفس اور عین سے پہلے ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید کریں گے، بعد میں ان دونوں کے ذریعے تاکید کر لیں گے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں گاہی اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے کہ یہ نفس اور عین فاعل ہے یا تاکید ہے. بعض اوقات کیا ہوتا؟ اشتباہ. اس اشتباہ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلے منفصل کے ذریعے تاکید کرتے، تاکید کہے گا کہ یہاں پر فاعل ہے، بعد میں نصب آئیں گے. مثال اکرمنی زید یا زید اکرمنی نفسہ، اگر لایا جائے زید اکرمنی نفسہ تو پتہ نہیں چلا یہ نفسہ اکرمنی کے لیے فاعل ہے یا اس کے اندر ضمیر ہے، اس کے لیے تاکید ہے. اشتباہ ہو جاتا ہے ان جیسے مثالوں میں. تو کیا کریں گے؟ پہلے ہوا لا کر تاکید کریں گے تو ہوا کہے گا کہ نہیں یہاں کوئی فاعل ہے اندر چھپا ہوا، یہ نفس اس کے لیے تاکید ہے. اچھا ممکن ہے یہ اشتباہ بعض صورتوں میں ہو، تمام موارد میں ایسی بات نہیں ہے. بقیہ موارد میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں تردن ٹھیک. یہ وجوہات دیکھیں، یہ وجوہات بنائی گئی وجوہات ہیں، وگرنہ اصل وجہ استعمال عرب ہے. استعمال عرب جب نفس اور عین کے ذریعے تاکید کرتے ہیں ضمیر مرفوع متصل کی تو پہلے منفصل کی تاکید کرتے اس کے بعد ان کے ذریعے کرتے ہیں. یہ ہے دلیل استعمال ہے عرب. یہ دوسری چیزیں جو بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہاد ہی مناسبات، ان یہ مناسبات ہیں ذکروها بعد الوقوع. عرب استعمال کرتے گئے، اس طرح استعمال کرنے کے بعد آ کر نحویوں نے پھر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ کر مناسبات لکھ دیا ہے، وجوہات اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، مگر کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا وَيَجُوزُ تَأْكِيدُ ذِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ بِهِمَا، اما جائز ہے ضمیر منصوب اور مجرور کی تاکید کرنا اسی نفس اور عین کے ذریعے. وَإِن لَمْ يُؤَكَّدْ بِمُنفصل، اگرچہ آپ منفصل کے ذریعے تاکید نہ کریں پھر بھی جائز ہے ان کے ذریعے تاکید کرنا. وَأَكَّدُ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ الْمَرْفُوعَ، تاکید کیا ضمیر مرفوع متصل مرفوع کی بما سواہما، ان دونوں کے علاوہ دوسروں کے ذریعے تاکید کیا ہے. والقید المذکور حینئذ لا یلتزم، اور قید مذکور کو لازم قرار نہیں دیا گیا. قید مذکور کیا تھا؟ منفصل کے ذریعے تاکید کرنا، یہ ضروری قرار نہیں دیتے ہیں. فیجوز ترکہ،
ہاں منفصل کے ذریعے تاکید کرنا آپ کیا کرتا ہے کر لے صحیح ہے. مثال جاؤنی ہم کلہم، جاؤنی واو ہے نا فاعل، جاؤ کا فاعل واو ہے، اس کے لیے تاکید لایا ہم اور کلہم. پہلے منفصل تاکید لایا، بعد میں کل تاکید لایا. اب جائز ہے ہم کے بغیر تاکید لاؤ. جاؤنی کلہم، یہاں شرط کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پھر بھی مبہم ہے مولانا. وما من التوکید لفظی، اچھا یہاں تک تاکید معنوی کی بحث تھی، تاکید معنوی کی بحث. یہاں سے تاکید ایک اور قسم کی تاکید ہے جس کو کہتے ہیں تاکید لفظی. تاکید لفظی میں کیا ہوتا، جس لفظ کی آپ تاکید کرنا چاہتے اسی لفظ کو تکرار کرتے ہیں. اچھا اب اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ جملے کے لیے تاکید ہو یا مفرد مفرد کے لیے تاکید ہو، دونوں صحیح ہے. جملہ بھی جملے کی تاکید کے لیے آ سکتا ہے، مفرد مفرد کی تاکید کے لیے آ سکتا ہے. وما من التوکید لفظی، ان تاکید میں سے بعض لفظی ہے. تاکید لفظی کسے کہتے ہیں؟ وهو الذی یجیء مکررا، تاکید لفظی وہی تکرار ہوتا ہے. ویکون فی المفرد والجملہ، یہ تاکید لفظی مفرد میں بھی ہو سکتا ہے، جملے میں بھی ہو سکتا ہے. فالاول اما بلفظه، اول یا تو اچھا عین لفظ اول کو ہم تکرار کر لیں گے، عین لفظ اول. فالاول اما بلفظ، کس کے لیے اول سے مراد کیا ہے؟ مفرد. اما بلفظ لفظ اول کو ہم تکرار کر لیں گے. فقولک ادرجی ادرجی، ٹھیک ہے. بعض ادرج ادرجی پڑھتے ہیں. ادرج مفرد مذکر کا صیغہ لاتے ہیں، بعض میں مفرد مؤنث کا صیغہ. ٹھیک، اچھا چاہے مفرد مؤنث ہو یا مفرد مذکر کے صیغے ہوں. یہ مثال دیا اس نے مفرد کے لیے، لیکن یہ مفرد کے لیے مثال نہیں ہے. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ جملہ ہونا چاہیے. جملہ جملہ کی تاکید ہے، نہیں کہ مفرد مفرد کی تاکید. ہاں انگریزی کا معنی کیا ہے؟ درج ہو جاؤ میرے خیال میں، داخل ہو جاؤ. او بے مرادف یا مرادف ہو، یہ لفظ اول نہیں ہے بلکہ مرادف اول ہے. اول کا ہم مانا کسی دوسرے لفظ کو لاتے ہو. فقوله انت بالخیر حقیق کمنون، کمنون وہی حقیقن کا معنی ہے. ہاں اچھا یہاں عین لفظ اول نہیں ہے، مرادف لفظ اول ہے. جب مرادف ہے تو پھر تاکید لفظی کہنا لا یخلو من اشکال. تاکید لفظی میں عین لفظ اول ہوتا ہے، عین نہیں ہے، تاکید لفظی نہیں ہونا چاہیے. معنی میں تاکید ہے، لفظ میں تاکید نہیں ہے. والثانی، دوسرا یعنی جملہ جملے کی تاکید. اما ان یقترن بحرف عطف، یا تو یہ مقترن ہوگا حرف عطف کے ساتھ، وہ جملہ جو دوسرے جملے کی تاکید کرتا ہے وہ جملہ ثانی حرف عطف کے ساتھ آئے گا، یا بغیر حرف عطف کے آئے گا. وہو الاکثر، اما حرف عطف کے ساتھ آنا زیادہ ہے. كقوله تعالى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا. ہاں دیکھیے کتنے جملے ہیں اس میں؟ 4 جملے ہیں، 4 جملے ہیں. عطف کیا ہم نے پہلے جملے پر 3 جملے جو بعد میں آئے ہیں. اولا لکا یہ ایک جملہ، فاولا یہ ایک جملہ، ثم